शादी के बाद हम ख़वातीन की ज़िंदगी सिर्फ़ एक ही शख्स के इर्द गिर्द घूमती है और वो शख्स कौन है? हमारा हस्बैंड। अगर वही हमारी बात को ना समझे, ना अंडरस्टैंड करे तो हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारी मिसाल एक ऐसी है कि हमारे हाथ में एक बास्केट दे दी जाए, सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है, एक ही बास्केट है, इसी में हमने अपने दुख भी डालने हैं, सुख भी डालने हैं, अपनी परेशानियाँ भी हमने इसी चीज़ में डालनी हैं। लेकिन अगर वही चीज़ें पलट के हमारे फेस पे आए ना तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ़ एक ही ऑप्शन होता है ना। अगर वही ऑप्शन वही शख्स हमें पलट के ताने दे, तंज़ करे, गुस्सा करे, तो फिर हम ख़वातीन को क्या करना चाहिए? तो मुझे अंदाज़ा हुआ अपनी ज़िंदगी से, आसपास की औरतों की ज़िंदगी से, बहुत सी ऐसी बातें जो हस्बैंड से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें पलट के जब आपके फेस पे आती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो वह कौन सी बातें आज की वीडियो में वही आपको बताने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में आप वही मेरी रूटीन देखेंगे, घर के काम, कटिंग, कुकिंग और इसके साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक पे जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दो लोगों की जब शादी होती है तो मुख्तलिफ़ नेचर के होते हैं, इनकी मुख्तलिफ़ आदतें होती हैं, मुख्तलिफ़ दो माओं ने अलग अलग इनकी तरबियत की होती है, अलग अलग घर में अलग अलग बहन भाइयों के साथ, तो इन्होंने सारी ज़िंदगी साथ रहना होता है। अब ऐसे में एक औरत जो अपना सारा कुछ पीछे से ख़त्म करके क्या अलग हो के दूसरे नए घर में आती है, तो इसका एक सहारा सिर्फ़ कौन होता है? इसका हस्बैंड होता है। जिस तरह मैंने पहले भी एक मिसाल दी है कि एक सिर्फ आपके पास बास्केट है, इसी में आपने अपने दुख डालने हैं, इसी में आपने अपने सुख डालने हैं, यहाँ की सारी बातें इसी में डालनी हैं। आप अगर कमज़ोर हैं, इमोशनली तौर पे कमज़ोर हैं, तो आपके आंसू भी इसी में गिरने और आपके कहकों की आवाज़ भी इसी बास्केट में जाए। अगर वो बास्केट कमज़ोर निकल आए, जो होता भी है हमारे आसपास, आपने देखा होगा मोस्टली 100 में से 90% ऐसी ही बास्केटें हैं जो कमज़ोर निकल आती हैं, जिनसे बात शेयर की जाए तो बात इधर की उधर चली जाती है, या वही बात पलट के ताना बन के, तंज बन के या मजाक बन के हमारे फेस पे आती है। तो मैंने अंदाज़ा लगाया, मुझे जो चीज़ें समझ आई हैं कि बहुत सी ऐसी बातें वैसे तो ज़िंदगी में जो अपने हस्बैंड से नहीं करनी चाहिए। आपकी जितनी भी अच्छी दोस्त है, जितनी भी प्यार हैं, जितनी भी रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी बातें जो हस्बैंड से नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपके पास आपके मायके वालों के साथ जो भी लेन देन है वो कभी भी अपने हस्बैंड के साथ शेयर ना करें, इसको कन्फ्यूज़ ही रहने दें। फ़र्ज़ करें कि आप अपने घर जाती हैं, अपने मायके में जाती हैं, आपके भाई आपको 5,000 दे देते हैं, आपकी अम्मी आपको एक सूट ले देती है, या आपकी भाभी आपको कोई भी गिफ्ट कर देती है, तो ये चीज़ें आके शौक़ी शौक़ी में हस्बैंड को बताने वाली नहीं होती। फिर क्या होता है कि इनको ये लगता है कि इसकी ज़रूरियात तो पूरी हो ही रही हैं, वो इसके खर्चे तो उठा ही रहे हैं, मुझे इतना ज़िम्मेदारी उठाने की, अब मुझे इतना सीरियस लेने की क्या ही ज़रूरत है। फिर वो छोटी छोटी बातों पे भी आपको यही कह देते हैं कि इनसे ले लो, इनसे मांग लो, या फिर आपको बहाने बहाने से वहाँ भेज देंगे कि कोई नहीं, ज़रूरत तो इसकी पूरी हो ही गई ना। तो इसलिए जो भी आपके मायके के साथ आपका लेन देन है कभी भी ना बताएं। फ़र्ज़ करें कि आपके माली हालात माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, आप सपोर्ट कर रही हैं अपनी अम्मी को, अब्बू को, तो फिर क्या होता है कि अगर ज़रा सा भी शक हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, तो फिर वो चीज़ भी होती है कि तुमने तो मेरी सारी कमाई ना, बेशक आपने 1,000 ही दिए हैं, तुमने तो मेरी सारी कमाई अपने माँ बाप को दे दी है। अच्छा, यहाँ पे मेरा आपके साथ एक मिसाल भी ऐड करूँगी, एक एग्जांपल, जीती जागती एग्जांपल, कि हमारे मोहल्ले में औरत थी। अब इसके हस्बैंड की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सिर्फ यही है कि इसके अब्बू का हस्बैंड के अब्बू ज़िम्मेदारा और इसके घर के सारे खर्चे चलते हैं। लेकिन क्या ऐसा शोहर खाते पीते का बहुत शौक़ हो, इसको चटखोरी चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ रखता है। हर महीने इसने अपनी बीवी को मजबूर करना होता है कि अपने भाइयों से 10,000 15,000 मांगो मेरे लिए, अपनी पॉकेट मनी के लिए। अब शुरू शुरू में तो अच्छा बनने के लिए मैं तुम्हारा बहुत खैर ख्वाह हूँ, मुझे तुम्हारा बहुत एहसास है, तुम्हारी अम्मी अब्बू को तुम्हारा एहसास नहीं है।
میں تمہاری ضرورت پوری کر سکتی ہوں۔ میرے بھائی اتنے کھاتے پیتے ہیں، شروع میں تو اس نے کرنا ہے وہ ساری چیزیں، اب جب اس کے اپنے بھی 2-3 بچے ہو چکے ہیں، بچوں کے بھی خرچے، ہر چیز ہے، اب اس کا دل کرتا ہے کہ جو بھی ماں باپ نے دیا میں اپنے بچوں کے اوپر لگاؤں۔ شوہر جو ہے وہ اسے الگ سے پیسے مانگتا ہے۔ اب وہی چیز ہے، وہی مار کٹائی میں چیزیں آ گئی ہیں، وہی رازگی میں چیزیں آ گئی ہیں، تو اس لیے شروع میں ہی یہ عادت مت ڈالیں۔ اگر آپ کے مائکے میں کھاتے پیتے ہیں لوگ، آپ لے کے آ رہی ہیں، آپ کے لیے لے کے آ رہی ہیں، دیکھیں آپ کی بھی تو ہزار ضروریات ہیں کہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اگر آپ کو کوئی بھی کچھ دے رہا ہے تو اپنی ضرورت پوری کریں۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو اس چیز کی عادت کیوں ڈال رہی ہیں؟ پھر دوسری بات جو آپ نے اپنے ہسبینڈ سے چھپانی ہے، اپنی کمزوریاں، اب سوچیں ہمیں کمزور کر دیتی ہیں۔ ہم عورتوں کی عادت ہے، ہم خواتین کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوچنا اور پھر ان چیزوں کو لے کے پریشان ہونا، اپنی صحت پہ ایسا اثر ڈال۔ اب وہ کون سی سوچیں جو ہمیں کمزور کر دیتی ہیں؟ جیسے کسی کی بھی کوئی سٹوری سن لی کہ اس کا ہسبینڈ اس کو چیٹ کر رہا ہے، اس کا ہسبینڈ اس کو مار رہا ہے، اس کے ہسبینڈ اس کو خرچے نہیں دے رہے، یہ چیزیں نہ کہیں جب ہم اپنے ساتھ فیل کرتے ہیں نا، تو اگر میرے ہسبینڈ نے بھی ایسا کیا تو میں کیا کروں گی، اگر اس نے بھی مجھے چیٹ کرنا شروع کر دیا تو میں کیا کروں گی، تو وہ اندر سے ہے نا ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جاتے بھی کس کے پاس ہے؟ اپنے آپ کو ایک اچھا فیل کروانے کے لیے اپنے ہسبینڈ کے پاس ہی، کہ مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے، میرے اندر یہ چیزیں ہیں، میں یہ سوچ رہی ہوں، مجھے یہ چیزیں پریشان کر رہی ہیں وقتی طور پہ، تو وہ تسلی دے دیں گے آپ کو۔ لیکن جیسے ہی آپ کی کبھی 2 مہینے بعد 15 دن بعد انبن ہوئی نا میاں بیوی کے بیچ میں ہو جاتی ہے، تو وہی چیزیں یا تو آپ کو ڈرانے کے لیے ایلیمنٹ کی جاتی ہیں کہ میں ایسا بھی کر لوں گا اگر تم نے یہ بات میری نہ مانی، تو میں نے بھی دوسری شادی کر لینی ہے، میں تو ویسے بھی تم سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ وہ مرد اچھا کرتے ہیں جو اپنے سکون کے لیے باہر کوئی ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر ایسی باتیں آ جاتی ہیں، پھر مزید آپ کو مطلب ڈرانے کے لیے، آپ کو دبکانے کے لیے وہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو آپ کا ڈر تھا نا، وہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے آپ کو مزید ڈرانے کے لیے۔ یا پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہی ڈر جو ہوتا ہے نا، وہی آپ کی کمزوری جو ہوتی ہے کہ آپ وہ روتی رہتی ہیں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کا ہسبینڈ بھی باہر نہ چلا جائے، آپ کو چیٹ نہ کرے، اس چیز کو مذاق بنایا جاتا ہے، وہی چیزیں پھر دوبارہ استعمال کی جاتی ہیں کہ تم تو میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، تم تو ایسا ہے، تم تو ویسا ہو۔ دیکھیں آپ نے بھی ایموشنلی ہو کے ویک مومنٹ میں جو اپنی کمزوری بتائی ہوتی ہے، وہی جب پلٹ کے آپ کے ساتھ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پھر آپ نے کبھی بھی سیونگ جو بھی آپ نے سیونگ کی ہوتی ہے، اگر آپ ورکنگ وومن ہیں تو ظاہری سی بات ہے ہر عورت چھپا کے کچھ نہ کچھ تو سائڈ پہ رکھ لیتی ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ کو خرچہ دیا گیا ہے تو آپ اس میں سے بھی سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں۔ کبھی بھی اپنی سیونگ سے شوخی میں مت بتائیں، کنفیوز ہی رہنے دیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا ہیں۔ ایک تو یہ کہ برے وقت میں استعمال ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ کی بھی ضروریات ہے جو ہسبینڈ لوگ نہیں سمجھتے، آپ پوری کر لیتی ہیں۔ تیسری یہ کہ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ میل جول رکھنا، لین دین رکھنا ہے، بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، آپ الگ سے آپ کے پاس کچھ ہو، آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لین دین کر لیتے ہو، کسی کی بھی برتھ ڈے آ گئی، کسی کو بھی گفٹ دینا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، تو اس لیے اپنی سیونگ جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی نہ بتائیں، اس معاملے میں ہمیشہ ان کو کنفیوز ہی رہنے دیں۔ تو یہاں پہ نا بہت سی خواتین کا یہ بھی مجھے ایک کمنٹ آئے گا، ضرور آئے گا کہ نہیں یہ ساتھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے، یہ وہ پتہ نہیں کہ وہ کون سی زمانے کے لوگوں کی آپ بات کر رہی ہوں، کہاں کے کس دنیا کے جیتے کہ آپ نے، میں نے سنا ہے، جتنا کہ میں نے دیکھا ہے، جتنا کہ میں نے آبزرو کیا ہے، کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہر مرد میں ہوتی ہیں، اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے نا، جو سہ رہا ہوتا ہے، وہ شاید میری ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے، ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ، کبھی بھی اپنے ماضی کی کوئی بھی بات اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی شوخی والی بات نہیں ہے کہ میری شادی سے پہلے اتنے رشتے آئے تھے، یا مجھے تو وہ کزن پسند کرتا تھا، یا میں تو اس کی بھابھی بننا تھی، یہ کوئی شوخی والی باتیں نہیں ہیں۔ نہ ہی تو اپنے ہسبینڈ کے ماضی کے بارے میں کچھ بھی پوچھیں، کچھ بھی جاننے کی کوشش کریں، یقین کریں چھپا لیں، پھر آپ بھائیوں کے ساتھ آپ کا جیسا بھی ریلیشن ہے نا،
میں یہاں پہ اپنی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ میرے بھائیوں کا ساتھ الحمدللہ بہت اچھا ریلیشن ہے. انہوں نے جو بھی مجھ سے شیئر بات کرنی ہوتی ہے فون پہ کر لیتے ہیں، اور کیونکہ میری عادت ہے کہ میں نے یہاں پہ سنی وہیں پہ دفن کر دیتی ہوں، تو گھروں میں 100 مسائل ہو جاتے ہیں، وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. اب جب میرے ہسبینڈ کے ساتھ ناراضگی ہوئی نا، تو اپنے بھائیوں کے ساتھ تم اتنے میٹھے لہجے میں بات کرتی ہو، کبھی ان کے ساتھ بھی اس طرح بات کی ہے، اسی طرح چیخ کے بات کی ہے؟ ان کے تو تم جی صدقے جاتی ہو، اور میں ہی رہ گیا ہوں صرف غصہ دکھانے کے لیے. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ نہیں، یہاں پہ مجھے سے مسٹیک ہو رہی ہے، کہ مطلب بھائیوں کا اگر فون آیا یا ابو کا فون آیا تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کے سامنے بات نہیں کرنی. وہ اس چیز کا بھی مقابلہ کر لے آتے ہیں، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو ان کے ساتھ تو تم اس لہجے میں بات کرتی ہو، اتنی تہذیب اور اتنے میٹھے لہجے میں، اور میں ہی رہ گیا ہوں صرف غصہ دکھانے کے لیے. ظاہر سی بات ہے بھائی، آپ کے ساتھ میں 24 گھنٹے رہ رہی ہوں، آپ پہ مجھے غصہ آیا تو پھر آپ ہی غصہ نکالنا ہے. تو مطلب یہ چیزیں بھی مت کریں، اپنے ہسبینڈ کو کبھی بھی مت بتائیں، نہ تو کمپیریزن کرنے کے چکر میں، نہ ہی نیچا دکھانے کے چکر میں، نہ ہی اپنے بہنوئی کی کوئی بھی تعریف کریں. مت بتائیں کہ آپ کے بہنوئی نے آپ کی سسٹر کو کیا گفٹ دیا ہے، مت ڈسکس کریں. یہی چیزیں ظاہری سی بات ہے، آپ کے گھر کے جو بھی حالات ہیں وہ آپ نے اپنے ساتھ یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہیں پہ بھی آپ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے ہسبینڈ کو یہ چیزیں بھی اچھی نہیں لگتی. مت بتائیں کسی کا بھی کہ وہ اس کا شوہر اس طرح اس کو ٹریٹ کرتا ہے، اس طرح رہ رہا ہوتا ہے، وہ اس کا شوہر ہے، اس کے الگ سی آتے ہیں، آپ کے شوہر کی الگ سی آتے ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. میرے چینل پہ نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا. اس کے علاوہ فرینڈ اینڈ فیملی میں بھی لازمی شیئر کر دیجیے گا ویڈیو کو. اگر کوئی بھی ایک پوائنٹ آپ کو اچھا لگا ہے، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.